الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہو الذی خلق السماوات والارض بالحق ویوم یقول کن فیکون قولہ الحق ولہ الملک یوم ينفخ فی الصور عالم الغیب والشہادہ وہو الحکیم الخبیر۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 73 سورہ نام 7واں پارہ 14واں رکوع 15واں رکوع۔ مالک الملک اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا، اور وہی ہے جس نے آسمان اور زمین ٹھیک بنائے، اور جس دن فنا ہوئی ہر چیز کو کہے گا ہو جا، وہ فوراً ہو جائے گی۔ اس کی بات سچی ہی ہے اور اسی کی سلطنت ہے جس دن سور پھونکا جائے گا، ہر چھپے اور ظاہر کا جاننے والا ہے، اور وہی ہے حکمت والا خبردار۔ یہ ہے معززین کرام ترجمہ اس آیا پاک کا۔ پچھلی آیت میں ہم نے جو پڑھا ہے اس کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ پچھلی آیت میں بتایا گیا کہ تمہارے جو ہیں وہ پکارنے والے ان کو پکاریں اور جو بھی کریں وہ مدد کرنے والے نہیں، حیران بھی ہیں، پریشان بھی ہیں۔ اور اب بتایا جا رہا ہے کہ خالق وہ ہے جو ہر چیز کا مالک ہے، خالق وہ ہے۔ یہ اس کا تعلق یہ ہے اس آیت کے ساتھ۔ وَهُوَ الَّذِي، کون ہے اللہ؟ خلق السماوات والارض بالحق، خلق السماوات والارض، جس نے آسمان بنائے، جس نے زمین بنائی، جس نے سارے آسمان بنائے، جس نے ساری زمینیں بنائی۔ میاں کبھی سوچا ہے کہ آسمان کس چیز سے بنا؟ ایک آسمان کسی چیز سے، دوسرا کسی اور سے، تیسرا کسی اور سے، چوتھا، پانچواں، چھٹا۔ ہر آسمان کا مٹیریل الگ ہے۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، ہر آسمان کا مٹیریل الگ الگ ہے۔ آسمان کتنے ہیں؟ بولیے ذرا، کتنے ہیں؟ زمینیں کتنی ہیں؟ زمینوں کے بارے میں روایت ملتی ہے 8 بھی، لیکن 7 تو ہیں ڈیفینیٹلی، اس میں اعتراضات ہیں اور بڑی ساری باتیں۔ 7 زمینیں۔ آسمان، ایک آسمان کا دوسرے آسمان کے درمیان کم از کم روایات کے مطابق ایک آسمان کا دوسرے آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے۔ 500 سال کی مسافت، 500 سال بندہ سفر کرے گا پھر دوسرے آسمان پر پہنچے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ ایسے ہی اس سے اگلا، ایسے ہی اس سے اگلا، ایسے ہی اس سے اگلا۔ لیکن زمین کی کیفیت یہ نہیں ہے۔ زمین بالکل پیاز کے چھلکے کی مانند ہے، جیسے ایک چھلکا اتارے تو نیچے دوسرا جڑا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ زمین کی کنڈیشن پیاز جیسی ہے، مثال دے کر بتا رہا ہوں۔ ایک چھلکا اتارے دوسرا ساتھ جڑا ہے، ایسے ہی زمین کی ایک مٹی کے ساتھ دوسری مٹی، پھر تیسری طے، پھر چوتھی، پھر پانچویں، پھر چھٹی، پھر ساتویں۔ اب جو بات سوچنے والی ہے کہ ایک تو آسمان بنا زبرجد سے، دوسرا بنا موتی سے، مثال ہے، بہت کچھ لکھا ہے علماء نے یہاں پر، مفسرین نے۔ تیسرا ہیرے جواہر سے، پھر ایک عرش اعظم ہے، پھر وغیرہ 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 وغیرہ۔ لیکن یہ مٹی کہاں سے آئی؟ اس کے بارے میں کبھی سوچا؟ مٹی کہاں سے آئی؟ پوچھا گیا، روایات ہیں، بڑی اس میں بحث ہے۔ زمین کیسے بنی؟ آسمان کیسے بنا؟ دنیا کیسے بنی؟ جی دنیا کو پانی سے بنایا گیا۔ کسی نے کہا مٹی سے بنایا گیا، کسی نے کچھ، کسی نے کچھ۔ لیکن یہ پانی آیا کہاں سے؟ اتنا پانی، چوتھا حصہ خشکی ہے اور 3 حصے دنیا میں پانی ہے۔ یہ اتنا پانی آیا کہاں سے بھائی؟ اور اتنے پانی کے درمیان ایک گلاس پانی میں ایک مٹی کا ڈھیلا رکھ دیں 1/3 کر کے،
اس کے چوتھے حصے کا ایک پانی کے گلاس میں رکھ دیں, تھوڑی دیر کے بعد اب دیکھیں گھنٹے, 1.5-2 گھنٹے کے بعد سخت مٹی بھی رکھ لیں, 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے کے بعد دیکھیں گے وہ مٹی جناب علی کھر چکی ہوگی, ختم ہو چکی ہوگی, پانی اس کو کھا جائے گا. کھانے سے مراد اس ڈھیلے کو بھی وہ ختم کر دے گا. یار یہ کیسا نظام ہے؟ آج تک یہ 1/3 مٹی جو اللہ نے بنائی ہے, اس 1/3 مٹی کو یہ سمندر ابھی تک ختم نہیں کر سکا, یہ پانی ابھی تک ختم نہیں کر سکتا. یہ کہاں سے آئی, کس نے بنائی, کون لے کے آیا, کون سی مٹی کی ٹرالیاں؟ مجھے جناب علی گھر بنانے کے لیے 2.5 مرلے کا گھر ہے, اور اس 2.5 مرلے کے گھر کو بنانے کے لیے 2-3-4 ٹرالیوں والوں سے بات کرنی پڑتی. یار ساڈی زمین نیوی بڑی, یار اسے مٹی سے پا جاؤ, کتنے دی ٹرالی دو گے جی, 2000 دیجیے, 2200 دیجیے, 2500, ایسا ہی ہے. اور پھر وہ بندے آتے ہیں اور وہ مٹی لے کے آتے, کہاں سے لے کے؟ کھیتوں سے, جنڈالے لے کے آئے. مثال دے رہا ہوں, یار یہ مٹی نہیں چاہیے, سانو دوسری چاہیے, سانو پال چاہیے, سانو فلانی چاہیے, تو ویسی جگہ سے بندہ مٹی لے کے آتا ہے, وہ دے پیسے انے ہوں گے, وہ دے انے ہوں گے. ایسا ہی ہے, مٹی کہیں سے لائی جاتی ہے. یہ کہاں سے آئی؟ جس مٹی پر, جس زمین پر میں بیٹھا, جس مٹی سے تجھے بنایا, جس مٹی سے مجھے بنایا, یہ مٹی آئی کہاں سے؟ اس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں, وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ, اس نے سب کچھ ٹھیک ٹھیک بنایا, ٹھیک ٹھیک بنایا. اور بنایا کیسے؟ سب سے پہلے اللہ نے زمین بنائی, زمین کے بعد اللہ نے آسمان بنائے. زمین بنائی تھی, پھیلائی نہیں تھی. زمین بنائی تھی, پھیلائی نہیں تھی. سب سے پہلے زمین بنائی, زمین بنانے کے بعد آسمان بنائے, آسمان بنانے کے بعد زمین کو پھیلایا, کھول دیا. پھر اسے زمین کا پھیلاؤ بعد میں ہے, بننا پہلے ہے. اس کے بعد اس پر پیدا ہونے والی چیزیں, اس کے بعد اس میں انسان, اس کے بعد اس میں جانور, اس میں اشیاء الارض, اس میں درندے, چرندے, پرندے, پہاڑ, دریا, ہر چیز بنا دی گئی جی. تو پھر جب سب بن گیا تو پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا, اور پھر آدم علیہ السلام کو بنا کر ترتیب بنائی. بچہ پیدا ہوتا ہے فوراً جوان نہیں ہوتا, ایسا ہی ہے. اس کو عمر لگتی ہے جوان ہوتے 7 سال, پھر 8 سال, پھر 9 سال, پھر 12 سال, پھر 16 سال کی عمر میں بالغ ہوتا ہے. کھیت میں بیج بوتے ہو بھائی جان, فوری نہیں نکلتا, اس کا حل چلانا پڑتا ہے, اس کے اوپر پھر جناب علی سہاگے پھیرنے پڑتے ہیں, پتہ نہیں کیا کچھ کرنا پڑتا ہے. اور پھر بیج جو ہے وہ کئی دنوں کے بعد یا کچھ بیج شاید مہینوں کے بعد بھی نکلتے ہیں, مجھے پورا نہیں پتا کہ کون سا بیج مہینے کے بعد نکلتا ہے, کون سا بیج دنوں کے بعد نکلتا ہے. بیج ٹائم لے کر نکلتا ہے, پھر اگتا ہے, پھر اس کی کونپل نکلتی, پھر اس کا پھول ہے یا اس کا سٹا ہے یا جو بھی ہے, وہ ایک ترتیب وائز نکلتا ہے. یہ نہیں ہوتا ہے رات کو لگایا صبح اگ کے کھڑا ہو گیا, ایسا نہیں ہوتا. یہ اللہ نے ایک ترتیب رکھی, آہستگی سے ہر چیز بنائی. ایسا ہی ہے جی, کسی کو شک ہو تو بول سکتا ہے, لیکن اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ وہ ہے خلق السماوات والارض بالحق, جس نے ہر چیز آہستہ 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 ترتیب وار بنا دی اور حق بنا دی. پھر وَيَوْمَ, اس دن جس دن دن ہوگا ہی نہیں, جس دن سورج ہوگا ہی نہیں, جس دن چاند تارے ہوں گے ہی نہیں, جس دن کچھ بھی نہیں ہوگا, روشنی کس چیز کی ہوگی؟ وہ دن جسے دن کہا جاتا ہے, دن سے مراد وقت کی بات ہو رہی ہے. اس وقت جب محشر قائم ہوگا, جس دن اللہ فرمائے گا لمن الملک اليوم, آج ملک مالک کون ہے؟ سب کہیں گے اللہ. اس دن کی بات ہو رہی ہے. نہ چاند ہوگا, نہ تارے ہوں گے, نہ روشنی ہوگی, نہ تیرے میرے یہ وابڑا ہاؤسز چلیں گے, نہ لسکو, نہ فسکو, نہ کوئی اور, سب ختم جی. تو وَيَوْمَ يَقُولُ, اس دن اللہ فرمائے گا. فرمانے سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ زبان سے فرمائے گا, فرمانے سے مراد اللہ کی چاہت ہوگی, کن ہو جا. کن کا مطلب ہے چاہت, کن ہو جا, فیکون, تو وہ ہو جائے گا. یعنی یہ زمین جو اتنے عرصے میں بنی, یہ آسمان جو اتنے عرصے میں بنے, یہ جو انسان اتنے عرصے میں پیدا ہوئے, پہلے بچپن, پھر جوانی, پھر بڑھاپا, پھر موت جی, اس کے درمیان بیماری بھی, اس کے درمیان آسائشیں بھی, غربت بھی, تنگی بھی, آسانی بھی, امارت بھی,
یہ سب کچھ اللہ نے ایک ترتیب کے ساتھ بنایا، اور اس ترتیب کے ساتھ کہاں کیا کھایا، کہاں جا کر کھایا، کہاں جا کر جناب علی اس کو استعمال کیا، کپڑا کہاں سے خریدا، جوتا کہاں سے خریدا، یہ سب ہو رہا ہے نا دنیا میں۔ وہاں ایسا نہیں ہوگا۔ وَيَوْمَ يَقُولُ لَهُ، وَيَوْمَ يَقُولُ، پھر اللہ فرمائے گا کن، تو کن کہنے سے ہی فیکون، ہر چیز لمحوں میں ہو جائے گی۔ یعنی یہ زمین، یہ آسمان جسے بننے میں زمانے لگے، اللہ نے زمانے لگائے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے زمانے اس لیے لگائے کہ استغفر اللہ تھک گیا۔ اللہ نے ایک ترتیب رکھی، یہ قانون تھا، ایسے ہی بننا تھا، لیکن جس کو اتنی آہستگی سے بنایا، یوں اللہ بنا دے، یوں، پھر دوبارہ سے اللہ حکم کرے گا کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جائیں گے۔ استاد کو کبھی دیکھا؟ ٹیچر کلاس، استاد جی اندر آئے، آواز دیتے ہیں کلاس اسٹینڈ، ایسا ہی ہے، سارے بچے کھڑے ہوتے ہیں، کوئی بچے ٹھیٹ بھی اندر وہ بیٹھے رہتے ہیں، نہیں اٹھتے، کچھ بچے نہیں بھی اٹھتے۔ استاد جی نے کہا پتہ لگنا ہے میں پیچھے بیٹھا سارے نے، لیکن استاد کی نظر ہر کسی پر ہوتی ہے جی۔ پھر استاد جی کہتے ہیں تو نہیں کھلوتا ہے، کھڑا، پہلے کہتے ہیں تو نہیں کھلوتا، تو نہیں کھلوتا، کھڑا ہے جڑا دب گیا، کھڑا کھڑا، فوراً کھڑا ہو جاتا۔ استاد نے اچھا چھوٹا بھی ہے، ایسا ہی ہے، یہ ہے کن، ہو جا، یہ ہے کن، ہو جا، تو جیسے اللہ فرمائے گا نا کن ہو جا تو وہ ہو جائے گا۔ اب بڑے بڑے لوگوں نے اعتراضات کیے، کہنے کیسے ہو جائے گا؟ ہندوؤں نے خصوصی طور پر ستیرات پرکاش نامی ایک شخص ہے، اس نے تو بہت اعتراضات اٹھائے، اب تو مر کھپ گیا ہے وہ، لیکن اس نے اعتراضات بڑے اٹھائے۔ انہیں اعتراضات میں سے اس نے یہ کہا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے، سڑ گیا، ختم ہو گیا، مٹی کھا گئی، کیڑے کھا گئے، ہڈی بھی نہ رہی، کیسے کھڑا ہو جائے گا؟ پھر یوں، پھر یوں۔ تو جواب ہے نا بھائی، عزیر علیہ السلام کے گدھے کو جب ختم ہوئے، زمانے بیت گئے، 100 سال بعد آنکھ کھلی ہے، قرآن میں موجود۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا عزیر تو دیکھنا چاہتا ہے میں کیسے زندہ کروں گا؟ بولا اپنے گدھے کو، کہے اللہ یہاں تو نہیں ہے، کہاں گیا؟ اللہ نے فرمایا کیڑے کھا گئے، اور جن کیڑوں نے تیرے گدھے کو کھایا تھا ان کیڑوں کو بھی آگے کیڑے کھا گئے، اور ان کیڑوں کو بھی آگے کئی نسلوں کو کھا لیا ہے۔ اللہ پھر کیسے زندہ ہوگا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا تو دعا کر، میں زندہ کر کے دکھاتا ہوں۔ تو عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی نے دعا کی، اور کیڑے آئے، ان کیڑوں نے الٹیاں کی، ان کے کیڑے آئے، ان کے کیڑے، ان کے کیڑے، اور پھر ان کیڑوں نے سب اگلا جو انہوں نے کھایا تھا، اور ایک ڈھیر لگ گیا۔ وہ ڈھیر تو تھا لیکن اس میں کوئی ہڈی نظر نہیں آتی تھی، اس میں کوئی گوشت نظر نہیں آتا تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے میاں اللہ نے حکم دیا عزیر علیہ السلام کو، عزیر تو حکم دے میرے گدھے کھڑے ہو جا، تو گدھے کو کہا کھڑا ہو، تو ذروں کے ساتھ ذرے جڑے اور ہڈیاں بنی، اور ہڈیاں بن کر کھڑی ہوئیں، ان کے اوپر وہیں اسی ڈھیر میں سے کھال، اسی ڈھیر میں سے گوشت چڑھا، انتڑیاں بنی، پھر کھال بنی، اور اسی رنگ کا وہی گدھا اللہ نے دوبارہ کھڑا کر کے دکھا دیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا عزیر کتنا ٹائم لگا؟ اللہ لمحہ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا جیسے ایک لمحے میں تیرے گدھے کو کھڑا کر لیا، ایسے ایک لمحے میں پوری کائنات کو کھڑا کر لوں گا، پوری کائنات کو۔ بھائی جان تجھے مجھے اللہ یوں کھڑا کرے گا، کن وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، قول الحق، یہ حق سچ ہے، یہ فرمان سچ ہے، اس کی بات سچ ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ، اسی کی سلطنت ہے۔ یوم ينفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا۔ سور بھی 3 قسم کے ہیں، روایت مختلف ہیں، ایک 2 ہیں، ایک تو 3۔ کچھ نے لکھا 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا، کچھ علماء نے لکھا، مفسرین نے لکھا 3 مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ 2 مرتبہ سور یہ ہوگا کہ ایک بار میں سارے مار دیے جائیں گے، اور دوسری بار میں ساروں کو کھڑا کر لیا جائے گا۔ سور کیا ہے؟ نرسنگا، یہ مینڈے کا یا بھینس کا یا کسی کا اپنے سینگ دیکھا ہے ایسے ٹیڑھا، یہ بالکل ایسا ہے، اور وہ بن چکا ہے بھائی، یہ بات ذہن میں رکھیں، میرے رسول کی حدیث ہے، اور اللہ نے بنا کر اسرافیل کو دے دی ہے، اسرافیل علیہ السلام کو، اور اللہ نے ارشاد فرما دیا اسے اپنے منہ میں رکھ لو، وہ منہ میں رکھ کے کھڑے ہیں،
उनकी ड्यूटी ये है हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम। और अल्लाह ने इरशाद फरमाया तू तैयार रहना है, मेरी तरफ से हुक्म आएगा कुन, तू बजा देना, बस बजने की देर है। मैं तो बड़े तैयारियां कर रहे हैं ना 100 साल जीना, अभी पता नहीं कब ये सूर फूंक दिया जाएगा। पहले सूर में लोग मरेंगे, दूसरे सूर में लोग उठेंगे। अगर सूर 3 है तो पहले सूर में लोग मरेंगे, दूसरे सूर में कुछ बेहोश हो जाएंगे और तीसरे सूर में लोग उठेंगे। अब ये 2 माने या 3, उठना पड़ेगा, उठना डेफिनेटली। वयौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूर, जो बेहोश होंगे वो कौन से हैं? वो हामिलीन अर्श, वो फरिश्ते जो सूर से नहीं मरेंगे बल्कि अल्लाह के हुक्म से मरेंगे। अल्लाह उनको फरमाएगा अब मूतू, मर जाओ। जब सब खत्म हो जाएगा फिर वो हामिलीन अर्श और चंद फरिश्ते हैं, उनको अल्लाह फरमाएगा मुतू, अब तुम मर जाओ। जब अल्लाह फरमाएगा मर जाओ तो वो मर जाएंगे। फिर अल्लाह इसराफील अलैहिस्सलाम को खड़ा करेंगे, उठ जा भाई, उठ जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा सूर मुंह में ले और बोल दे। फिर बोलेंगे, जब बोलेंगे तो सारे यकदम खड़े हो जाएंगे और यूं खड़े हो जाएंगे। ये नहीं होगा कि बड़ा टाइम लगना है जी, बड़ी मखलूक है, बड़ा जमाना लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। 4 घंटे में तो सारा हिसाब करके रख दिया जाएगा। यौम युबलउल मुल्क यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूर, जिस दिन सूर फूंका जाएगा। आलिमुल गैबि वश्शहादा, हर छुपे और ज़ाहिर का जानने वाला है। जब सब खड़े हो जाएंगे, अल्लाह को पता किसने क्या क्या करतूतें की, किसी की कोई बात छुपने वाली, बोलो बोलो बोलो, कोई छुपने वाली? कट तोले ता, महंगा बेचा ता, जनाबे अली ज्यादती की ता, मिलावट की ता, कुछ भी किया है छुपेगा नहीं। ज़बान गंदी बकी है, अच्छी बकी है, गरीब आदमी है यार, हमें तरले लेता फिरता, ऐसे जिंदगी गुजारी तब भी। और अमीर आदमी है, अपने आप को समझता है किसी को काट कोई नहीं, वो भी खड़ा कर लिया जाएगा, धर लिए जाएंगे, कोई किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी उस दिन। आज तकब्बर, गुरूर, नखवत सब कुछ चल रहा है, कल कुछ भी नहीं रहेगा, हर चीज को बराबर कर दिया जाएगा। और अल्लाह ने इरशाद फरमाया वहुवल हकीमुल खबीर, और वही है हिकमतों वाला भी और खबरदार, हिकमतों वाला भी और खबरदार भी। सारी हिकमतें, सारी दानाइयां मेरे अल्लाह के पास, और हर किसी की खबर मेरे अल्लाह को, जो मर चुका उसकी भी खबर, जो पैदा होने वाला उसकी भी खबर, किसके नसीब में क्या है उसकी भी खबर, दुनिया में कौन कौन क्या क्या कुछ करेगा, हर चीज की खबर रखने वाला मेरा अल्लाह है। और ये बात ज़हन में रखिएगा, अल्लाह ने ये खबरें अपने खास बंदों को दी हैं, ये बात ज़हन में रखिएगा। हकीम मेरा अल्लाह है और खबीर मेरा रसूल भी है, ये बात ध्यान में रखिएगा। खबीर अल्लाह के वली भी हैं, अल्लाह ने जिस जिसको जितना चाहा अता फरमाया। इसका मतलब यह है कि हकीम में अल्लाह की वहदानियत का तज़किरा है और खबीर में मेरे नबी की नाते मुस्तफा का तज़किरा है। तो मुअज़्ज़िज़ीन किराम, इन बातों को ज़हन में रखिए। बाकी ये भी ज़हन में रखिए, दुनिया में जितने आए हैं, मैं आप हम सब, हम कुछ ना कुछ करने के लिए आए हैं। मेरा रसूल करने नहीं, करवाने आया है। हम आकर बने हैं, मेरा रसूल पहले बना बनाया था, मेरा रसूल पहले बना बनाया था। मालिकुल मुल्क अल्लाह जल्ला वाला की बारगाह में इल्तिजा है कि अल्लाह ताला मुझे आपको, हम सब लोगों को इन सब बातों को याद रखने की और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल